قرآن کریم میں 3 لوگوں کا زیادہ تر تذکرہ ہوا ہے. ان کو ہم مختصر آپ کے سامنے بیان کریں گے اور پھر اپنا تجزیہ کریں. ایک گروہ وہ ہے جو اسلام کا منکر ہے، اسلام کو نہیں مانتا، اصطلاح میں اس کو کافر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے اور ان لوگوں سے ہمیں بچایا ہے، توفیق دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو مانتے ہیں. الحمدللہ علی ذالک. ان کے لیے قرآن کریم میں بڑی وعیدیں ہیں. کافروں کے لیے جہنم تیار ہے، جہنم کے کپڑے ان کے لیے کاٹ رکھ کے اللہ نے رکھ دیے. جہنم کے لباس اللہ کہتے تیار ہے. اعدت للکافرین. دوسرے لوگ ہیں مسلمین مومنین. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی بات کی تصدیق کرتے، جو رب نے کہا اس کو تصدیق کرتے، اس کو یقین کرتے. جو رب نے کہا اس کا پر یقین ہے، دل میں یقین ہے، زبان پر اقرار ہے اور عمل سے ثبوت ہے. یہ 3 حصے ہیں کافروں کے مقابلے میں. مسلمین اور مؤمنین دل سے مانتے ہیں میرے رب نے جو کہا ہے کہ یہ رسول ہے، پھر اس رسول نے جو پیغام دیا ہے، جو کچھ رب کا پیغام ہے اس کی تصدیق کرتے. زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ ایسا ہے. اور تیسرا عمل سے ثابت کرتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو ان کا ظاہر اور ان کا باطن بالکل ایک. ظاہر اور باطن ایک. ظاہر کی صفائی بھی ضروری ہے اور باطن کی صفائی بھی ضروری ہے. یاد رکھو، ظاہر اچھا ہے، باطن گندا ہے، ٹیڑھا ہے، نیتوں میں فتور ہے، سوچ میں کجی ہے. ظاہر تقوی کا لبادہ اوڑھا ہے اور اندر شہرت کی طلب ہے، مفاد پرستی ہے، خواہشات کی تکمیل ہے. ظاہر بہت پیارا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے تو فوراً بدل جاتا ہے، موقع ملتا ہے تو پھر گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے. یہ بڑا غلیظ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری گناہ بھی چھوڑ دے اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دے، چھپے گناہ بھی چھوڑ دے. اپنے آپ میں ہم ڈوب جائیں اس وقت کہ میں کیا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے، جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، آہٹ کو جانتا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. دل کے اندر جو خیال پیدا ہوتا ہے اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں. لہذا ظاہری گناہ بھی چھوڑ دے، باطن کو بھی پاک کر. لوگ ظاہر کو دیکھتے اور اللہ باطن کو دیکھتے. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی باتوں کی ہم جانچ پڑتال کریں. قیامت کے دن جانچ پڑتال کس چیز کی ہوگی؟ چھپی باتوں کی. میری ایک ظاہر نماز ہے
इस नमाज के पीछे सोच है, तलब है, मफाद है। वो क्या है? मैं आपकी नमाज को देखता हूं, आप मेरी गुफ्तगू को देखते हो, लेकिन मेरा रब इसके पीछे सोच और दिल को देखता है। फैसले ज़ाहिर पर नहीं होंगे, फैसले बातिन पर होंगे। लिहाजा बातिन को पाक कीजिए। बातिन बहुत ज्यादा पाक करने की कोशिश करें। जिस दिन बातिन चीजों की जांच पड़ताल होगी, बातिन ही तो खराब होगा कि एक आलिम से अल्लाह जहन्नम की आग भड़काएगा। इल्म सिखाया होगा ना उसने, कुरान सिखाया होगा, कुरान पढ़ा होगा, लेकिन जहन्नम के भड़काने की जो इब्तिदा होगी अल्लाह ताला उस आलिम से करेगी। ज़हर में फैसला किया या बातिन का किया? बातिन का। सखी, दौलत, माल देने वाला मस्जिद में, मदारिस में, जिहाद में हर मौके पर खोल देता अपने खजानों के मुंह। अल्लाह ताला उसका फैसला करेंगे और जहन्नम की आग इस सखी से अल्लाह ताला जलाएंगे। फैसला किस पे हुआ है? बातिन की। अंदर सोच टेढ़ी थी, नामबरी की तलब थी, लोग नहीं जानते थे, रब जानता था। चाहता था जुबानों पर मेरा नाम हो, शोहरत हो, हर सब में आगे मैं खड़ा हूं। क़यादत, सियादत ले डूबी थी आज इसको। इससे जहन्नम की आग, शहीद से अल्लाह ताला जहन्नम की आग के भड़काने की इब्तिदा करे। खून दिया। फैसले किस पे हुए? बातिन पे हुए, ज़ाहिर पे नहीं हुए। ज़ाहिर तो सब अच्छा, मैं ज़ाहिर अच्छा करता फिर रहा हूं, अल्लाह की कसम ये मेरी चाहत है। इज्जत ये करे, सलाम सलूट इधर से हो, मैं नेक लगूं, मैं अच्छा लगूं, मैं बुरा ना लगूं। आप देख ले अपनी फितरतें, तज्जिया करें हम अपना। मुझे कोई चोर को कोई चोर कह दे, आप कह के देख लें किसी चोर को चोर, फिर 32 बार। किसी डाकू को कह दे आप डाकू है, तो वो डाकू है, लेकिन डाकू का लफ्ज आपके मुंह से अपने बारे सुनना, गौर करें जरा बात, ज़हर ही अच्छा बनना चाहता तो है डाकू। और भाई अगर वो डाकू है तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन गुस्सा क्यों करता है? क्यों करता? कभी सोचा हमने? किसी को कह के देखे ना, उसकी बुराई का उसको कह दे कि आप ये, फिर देखे लड़ाई होगी। तो फिर कौन है डाकू? अगर वो नहीं है तो चोर कौन है? फिर शराबी कौन है? फिर गंदा कौन है? हम में से कोई शख्स अपनी बुराई को भी कोई कह दे हम मानने के लिए तैयार, तो इसका माना है कि हम अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम क्या हैं? अच्छे हैं। साबित करना चाहते है नहीं, अच्छा साबित करना चाहते। कोई अगर हमसे ये ब्लेम करता है तो हम लड़ पड़ते, हम नाराज हो जाते, हम रिश्ता तोड़ देते। और मोहतरम भाइयों, इस जिस्म को अच्छा साबित करने के लिए टाई कोट तो पहन लिया, लिबास तो अच्छे पहनवा लिए, आला से आला सूट लिया, फिर आला दर्दी से सिलवा लिया, फिर चश्मा लगा लिया, बाल बना लिए, फिर घड़ी पहन ली, अंगूठी पहन ली, फिर मोटर गाड़ी कार ले ली। ये है सारी जहरी नुमाइश, ये सारी जहरी नुमाइश है। फिर लोग सलूटो सलाम करते, बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। मैंने ये तो हासिल कर लिया, और जिस पर रब ने फैसले करने वो अच्छा नहीं है।
میرا باطن بڑا خطرناک ہے، گناہوں کے منصوبے اندر میرا چھپے راز میرے ایسے ہیں کہ بیوی کو بھی پتہ چل جائے تو طلاق لے کے چلی جائے، ماں باپ کو بیٹی پتہ نہیں چلنے دیتی کہ میں کیا کر رہی ہوں، اچھی بننا چاہتی ہے، رب کو پتہ ہے لیکن رب سے حیا آتی نہیں ہے، رب سے نہیں حیا آتی۔ اماں کو پتہ نہ چلے تو رب کو تو پتہ ہے، ابا کو پتہ نہ چلے تو رب کو تو پتہ ہے، تو رب سے حیا یا بندوں سے حیا، کس سے ہم ڈر رہے؟ تو جو عزتیں بنانا چاہتے یہ جھوٹی ہے۔ دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا جب تو برہنہ تھے، بدن پہ لباس نہیں تھا، اللہ کہتے پھر ہم نے انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہیں لباس دے دیا، ڈھانپ لے اپنا بدن، اور اگر یہ لباس بھی اللہ نہ دیتا تو پھر کیا کرتا؟ پھر جانور رہ رہے نا بغیر لباس کے، پھر کیا کرتا؟ تیرا رب ہے، اس نے بدن کو ڈھانپا ہے، اس نے زیب و زینت کے لباس بنائے ہیں، آسمان سے پانی برسایا ہے، زمین سے نباتات اگائی ہے، پھر اس سے ہم لباس بناتے ہیں، یہ لباس ہے۔ لیکن آئے تھے تو نہیں تھا، آئے تھے تو نہیں تھا، پھر ہم نے یہاں سے لباس بنا لیا، پھر بنتے گئے، سنورتے گئے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے گئے، شخصیت ٹھاٹھے مارتی ہے، پھر موت آتی ہے تو رب نے پھر بھی پردہ رکھ لیا کہ 3 چادروں میں لپیٹ کے بھیج دو، اس کو دے دو 3 چادریں، اور وہ بھی نہ دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ کہہ دیتا ایسے ڈالو اس کو، جیسے آیا تھا ویسے پھینکو اس کو، نہ دو غسل اس کو، نہ نہلاؤ، نہ خوشبو لگاؤ، نہ بیری کے پتے ڈالو، آیا تھا جیسے آیا تھا اس کو ویسے پھینک دو، اتار لو اس کے کپڑے۔ لیکن اس نے لاج رکھی ہے، لاج رکھی ہے۔ غور کریں ذرا ان فیصلوں پر، اور ایک فیصلے بڑے پھر آنے والے، لاج رکھی ہے اس نے، 3 چادریں میں لپیٹ کے ڈال، سڑگل ساتھی ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا، ہم قبروں کو پھاڑیں گے اور سیکنڈوں میں سارے مردوں کو ان قبروں سے نکالیں گے، قرآن ہے، سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، نکلتے ہی دوڑ پڑے اور سارے ننگے ہوں، تو چادریں گل سڑ چکی۔ تصور کریں ذرا بات پر، انکم تحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سارے کے سارے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ ساری کائنات کا سلطان ہے، شرم و حیا والا رب ہے، اور ساری انسانیت کو کھڑا کیسے کیا ہوا ہے؟ بغیر لباس کے۔ بغیر لباس کے اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا۔ کیوں؟ عائشہ نے پوچھا ماں، مرد عورتیں سارے ہوں گے تو یہ کیسے ہوگا؟ کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں؟ فرمایا عائشہ، معاملہ اتنا حشر کے میدان کا سنگین ہوگا کہ ہر شخص اپنی دنیا میں بد مست ہوگا، دھن میں لگا ہوگا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ایک ایسی حالت میں ہوگا کہ اس حالت نے اس کو سب سے بے پرواہ کر رکھا ہو۔ اللہ، کون کھڑا ہے، کون کدھر ہے، کون کیسا چہرہ لے کے کھڑا ہے، فلاں کہاں ہے، گم ہو جائے گا، یہ ہوش ختم ہو جائیں گے۔ یہاں تو کہتے ہیں نا ہماری نسبتیں، ہمارے بزرگ وہاں چھڑا لیں گے، جن کی نسبتیں کوئی نہیں وہ وہاں رل جائے گا۔ یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے
कुरान कह रहा है किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं होगी, अपनी हालत में हर शख्स हर एक से बेपरवाह हो। फरमा मामला इतना संगीन क्यों खड़ा किया इस हालत में? लिबास में अल्लाह ताला खड़ा कर देता। अल्लाह ताला इस हाल में खड़ा इसलिए कर रहा है, बंदे को यह जिताब देना चाहता है। कहां है वो तेरे लिबास, कहां है वो तेरी शख्सियतें, कहां है तेरे वो बड़े बड़े घर, कहां है वो तेरा बड़ा ऊंचा नाम, क्या है? यहां खड़ा किया है वो बदन सतर को ढांपने वाला लिबास भी छीन लिया है। आज फैसला तेरे आमाल पर होगा, दुनिया के नाम माल दौलतों के एतबार से नहीं होगा। किधर है तेरा लिबास? लिबास तक नहीं है तो बाकी क्या चीज सबब बनेगी मेरे छुट जाने का? जहर को अच्छा कर रहा हूं और अल्लाह ताला कहते हम बातिन को अच्छा करें। जहर मेरा अच्छा है, बातिन मेरा गंदा है। बातिन अच्छा नहीं है, सोच में कजी है, तन्हाई और खिलवत में गुनाह है। वो छोटी सी डिबिया जो जेब में रखी है, इसके साथ तन्हाई में क्या क्या करतूत है, ये सब इस पर फैसले होंगे कयामत के दिन। इस पर फैसले। रूह, ये बदन तो गल जाएगा, रूह और बदन का हिस्सा जब ये जुदा जुदा होंगे, बदन को अल्लाह ताला फेंक दे, कब्र के गड़े में गल गया, सड़ गया, मिट्टी खा गई, रूह को लेके जा रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रूह को लेके फरिश्ते जाते हैं और आसमान की तरफ चढ़ते हैं। फिर आवाज आती है किसकी रूह है? फरमाया फलां की। अच्छा, तय्यब रूह है, इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दो। और अगर कहा जाए कि फलां की रूह है, अच्छा खबीस रूह है, इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोलते। बदन किधर है? मट्टी में मिल गया, जिसको बनाता फिर रहा हूं, संवारता फिर रहा हूं, वो मट्टी में मिल गया। फैसले किसके ऊपर लागू हो रहे? रूह पर। आसमान के दरवाजे या खुलते हैं या नहीं खुलते। खुलते हैं तो पाक रूह है, और अगर नहीं खुलते तो जमीन के तहखानों में बदबूदार रूह है जो पड़ी हुई है, उसके अंदर इसको शामिल कर दिया। फैसला किस पे हुआ? रूह पे। इसकी पाकीज़गी का भी तो सोचें। अगर बातिन पाक नहीं है, याद रखें, फिर जितने इतर छिड़कू अपने बदन पर, जितने सलूटो सलाम मुझे हूं, यह धोखा है, यह जहरी इज्जतें धोखा है, यह माल धोखा है, यह जहरी वकार धोखा है। मुतमैन ना हूं अगर अंदर की सफाइयां नहीं है, मेरे अल्लाह से वास्ते मेरे ताल्लुक अच्छे नहीं है, तो ये सब धोखे। और अगर आप मेरी इज्जत नहीं करते, नहीं मुझे ज्यादा सलूट सलाम करते, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ इल्जाम भी लगाते हूं, लेकिन मेरा ताल्लुक कल्बी मेरे अल्लाह से ठीक है, तो फिर मैं मुतमैन हूं, कोई बात नहीं, कोई बात। दूध पीता बच्चा इसी फैसले पर दूध छोड़ बैठा था। फितरत के खिलाफ अगर कोई काम होता है तो कोई बड़ा मसला होता है। मां दूध पिला रही है, घोड़े वाला जा रहा है, या अल्लाह ऐसा बना दे। ये जो हमारी ललचाई नजरें है ना, पड़ती है लोगों के माल पर, लोगों की इज्जत पर, बड़ी गाड़ी पर, बड़े घर पर। ये जो अट्रैक्शन है हमारे आंखों में आती है, फिर हम वैसे बनने की कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा अपने रब की निगाहों में जचने की कोशिश करो। तन्हाइयों में पाकीज़गियां लाओ, खिलवतों में अपनी आंखों से आंसू बहाओ। जिंदगी के गुनाहों को जब भी बैठो अल्लाह की बारगाह में दुज़ानू होकर रब से बात करने के लिए, तो जिंदगी के किए हुए गुनाहों को फिर अपनी आंखों के सामने ऐसे रखो कि आज किए हैं, ताजा किए हैं, और फिर उस पर नदामत के आंसू बहाओ। ये असल कामयाबी है। ये असल
बच्चे ने दूध छोड़ा, अम्मा ने कहा या अल्लाह ऐसा बना देना, ऐसा बना देना। ये जैसे घोड़े वाला है, इसके पास सवारी है, क्या सुल्तानियत है, क्या बादशाहत है, इज्जत व वकार है, तकरीम है, अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा। बच्चा जो बोल नहीं सकता, फितरत के खिलाफ है बोलना, कुदरत के बिल्कुल बरअक्स, लेकिन अल्लाह ने उसको बुलवा दिया, छोटे बच्चे को बुलवा दिया, या अल्लाह मुझे ऐसा नहीं बनाना, या अल्लाह ऐसा नहीं बना। लोग जिसकी शान और शौकत और तकरीम कर रहे हैं, या अल्लाह इसका ज़हर अच्छा है, इसका बातिन गंदा है, या अल्लाह मुझे ऐसा नहीं बना। फैसला बातिन पे हुआ। और लौंडी है जिसको मार रहे, जिसको मार रहे, मां ने देखा, क्यों मार रहे, बदकारा है जी, गंदी है, या अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा नहीं बनाना, बदनाम गंदा। बच्चे ने फिर दूध छोड़कर कहा या अल्लाह मुझे ऐसे बनाना। लोग इस पर इल्जाम लगाते हैं गंदगी का, लेकिन इसका दिल पाक है, या अल्लाह मुझे इसी तरह पाक दिल वाला बना दे। दिल की पाकीज़गी। मोहतरम भाइयों, हम पलटे, जहर को संवारे, बिल्कुल संवारे, लेकिन रूह को संवारने में, बातिन को संवारने में, नीयत को संवारने में, तन्हाइयों को संवारने में कुल्ली तवज्जो करे, कुल्ली तवज्जो। वदरू ज़ाहिरल इस्म व बातिना। और अगर जाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है, जाहिर और बातिन एक है, अमल मुवाफकत करता है तो मोमिन है। कहा था ना, एक काफिर है, एक मोमिन है, ये मोमिन। और अगर अंदर कुछ और है, जाहिर कुछ और है, जुबान पर कुछ और है, तो ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है। नफक किसको कहते हैं? नफक आपने देखा होगा, अरब में जो लोग गए, वो जो सुरंग में गाड़ी घुसती है ना, लिखा होता है नफक। नफक सुरंग को कहते हैं, एक हिस्से से घुसे दूसरे से निकल जाए, इसको नफक कहते हैं। निफाक, मुनाफिक क्या होता है? कहता कुछ है, करता कुछ है, दिल में कुछ है, जुबान पर कुछ है, अमल का कुछ है, अमल का कुछ है, लेकिन दावे कुछ है। यह मुनाफिकत है। मुनाफिक को कुरान ने फासिक कहा है। क्या कहा? फासिक। जब अल्लाह ताला ने फासिक का लफ्ज बंदू के लिए इस्तेमाल किया तो मक्का के लोग सर पटा गए। क्यों? कहने लगे ये क्या बात हुई, हम फासिक हैं। इसलिए कि फासिक अरबी में उस जानवर को कहा जाता है जो जानवर अपने मालिक से अपनी बागे, डोर, रस्सी तुड़वा करके भाग जाता है, जो मालिक के कंट्रोल में नहीं रहता, उस जानवर को फासिक कहते हैं। तो फिर हमारा मालिक कौन है? अल्लाह। तो उसकी इताअत की रस्सियां हमने अपने बदन पर, अपनी जुबान पर, अपनी आंखों पर, अपने पांव पर, अपने रिज्क पर, अपने रोजी पर, अपने सफर पर, अपनी शादी पर, अपनी गमी पर उसके हुक्म की लगामें डाल रखी है। आंखें आजाद है कि नहीं? तो काम किसका हुआ? जो मालिक से अपनी रस्सियां तुड़वा कर जानवर भाग जाए उसको फासिक कहते हैं। रब ने मुनाफिक को फासिक कहा। कहता कुछ है, करता कुछ है, बोलता कुछ है, दिल में कुछ है, ज़ाहिर कुछ है, बातिन कुछ है, इससे मिलता है उसके चेहरे के मुताबिक, इससे मिलता है इसके चेहरे के मुताबिक। याती हाउलाई बिवजहिन व हाउलाई बिवजहिन। झूठ बोलता है, यही झूठ है ना, वादे खिलाफी करता है, किसी से झगड़ा हो जाए गाली देता है, मुनाफिक है। अल्लाह कहता है फासिक है। या अल्लाह फासिक क्यों है, जानवर क्यों है? पर मैं जानवर जिस तरह अपने मालिक से रस्सियां तुड़वा कर छुड़वा कर भाग जाता है,
اس نے بھی اپنے بدن پر اپنے اللہ کے حکم کو، آرڈر کو جاری نہیں کیا، جانور کی طرح مالک سے دور بھاگ گیا۔ میں کون ہوں؟ میرا ظاہر کیا ہے؟ میرا باطن کیا ہے؟ میری آنکھیں آزاد ہیں یا اللہ کے حکم کے پابند ہیں؟ میرے کان، میرا دل، میری زبان، میرا رزق، میرا مال، میری عصمت، میری تنہائیاں، میری خلوتیں، میری جلوتیں، میری شکل، میرا لباس، میرا پردہ، کس کا ان ساری چیزوں پر آرڈر ہے؟ اگر آرڈر اللہ کا چلتا ہے، یہ ادھر ادھر نہیں چاہتا تو مومن ہے، اور اگر ادھر ادھر ہوتا ہے تو نفاق ہے اور فاسق ہے۔ یہ فاسق۔ ایمان اور نفاق میں فرق، یہ ہمیں کرنا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ قالوا سمعنا واطعنا، جو بھی نقصان ہوتا ہے اس کی قیمت بھرتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور منافق دنیا کے نقصان نہیں برداشت کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا، دل کی مان لیتا ہے، خواہش کی مان لیتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، مجبوریاں ہوتی ہے، شہوات ہوتی ہے، مفادات ہوتے، اللہ کے حکم کو ترک کرتا ہے اور اللہ کی بات کو چھوڑ کر اپنے مفادات کو مقدم رکھتا ہے۔ نفاق۔ تین لوگ ہیں، کافر، مومن اور منافق۔ ایک منافق ہے اعتقادی، جو اندر اسلام کو نہیں مانتا، یاد رکھیں، اندر سے اسلام کو نہیں مانتا۔ اور ایک منافق ہے عملی، اسلام کو اندر سے تو ہم مانتے لیکن عمل سے نہیں مانتے۔ تو بڑا کون ہے؟ بڑا منافق کون سا ہے؟ جو اسلام کو اندر سے نہیں مانتا۔ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے منافق تھے جو اندر سے اسلام کو نہیں مانتے تھے، تجزیہ کرنا، اندر سے اسلام کو نہیں مانتے تھے اور ظاہری اسلام کو پورا فالو کرتے تھے، ظاہری نہیں انکار کر، نمازیں پڑھنے آتے تھے، نماز پڑھنے آتے تھے، جہاد پہ جاتے تھے، صدقے دیتے تھے، مسجد میں اپنے باغوں سے کھجوروں کے خوشے لا کر لٹکا کے چھوڑ دیتے تھے، غریب آئیں گے کھائیں گے، اپنے نفاق کو چھپاتے تھے، عمل کبھی بھی چھوڑتے نہیں تھے۔ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اب ایک ایسا عجیب زمانہ آیا ہے کہ وہ منافق تو عمل کو ترک نہیں کرتا تھا، آج کلمہ پڑھنے والا سچا مسلمان کھلے عام اللہ کا حکم نہیں مانتا، تو یہ بدتر منافق ہے اس منافق سے۔ یہ کتنی بدتری بات ہے، کھلم کھلا اللہ کا حکم نہیں مان رہا۔ وہ تو مانتے تھے، وہ تو اندر چھپاتے تھے نا، ہم تو کھلم کھلا۔ صحابہ اس کیفیت سے اللہ کی قسم ڈرتے رہتے تھے۔ اپنے ایمانوں کا موازنہ کرو بھائیوں، میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ ذرا سا کہیں مفاد آ رہا ہے، خواہش پوری ہو رہی ہے، شہوت پوری ہو رہی ہے، پکڑنے والا ہاتھ کوئی نہیں، وہاں اپنے ایمانوں کو چیک کیا کرو، پھسل جاتا ہوں، بغاوت کرتا ہوں، اللہ کا حکم چھوڑتا ہوں، یا مضبوطی کے ساتھ اسلام پر کھڑا رہتا ہوں۔ اپنے ایمانوں کا موازنہ کرو، اپنے ایمانوں کا موازنہ کر لیا نا میں نے 27-28 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کا یہ کورس، یاد رکھ لے، یہ بدن کا کھیت، یہ بدن کا کھیت جب تک یہ کھیت زرخیز نہیں ہوگا، اس میں بیج خالص نہیں بو گے، اس کو وقت پر وہ پانی نہیں دو گے جو اس کھیت کو لگنا ہے اور وہ رب نے اتارا ہے وہ پانی،
تو یہ کھیت صحیح پیداوار کبھی بھی نہیں دے گا، کبھی بھی نہیں دے گا۔ یہ بدن کھیت ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نقدا۔ ایک بدن کا کھیت وہ ہے جس پر انسان کام کرتا ہے، اچھا بیج بوتا ہے، اچھی محنت کرتا ہے، اچھی عبادت کرتا ہے، صحیح ریاضت کرتا ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے، اخلاق کو پورا کرتا ہے، امانت دیانت کو پورا کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کے مطابق اس بدن کو چلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کی پیداوار بہت خوبصورت، اس کی پروڈکشن بڑی زبردست پیداوار نکلے گی۔ یہ پاکیزہ کھیت ہے، وہ اچھا کھیت ہے، زرخیز کھیت ہے۔ والذی خبث، اور جو زمین گندی، چلا لے ہل، ڈال لے جتنے بھی بونے، گندی زمین لا یخرج الا نقدا، اس میں گندی جڑی بوٹیوں کے علاوہ کچھ نکلنا نہیں ہے۔ کردار اچھا پھوٹ رہا ہے تو سمجھے میں نے اپنے بدن کو، اپنی روح کو اچھا بنا لیا ہے۔ اور اگر کردار نہیں بدلا، اندر نہیں بدلا، زبان نہیں بدلی، آنکھ نہیں بدلی، اخلاق نہیں بدلا، غیبتیں کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، بدگمانیاں کرتا ہوں، اللہ کی بغاوتیں کرتا ہوں، حدود اللہ کو پھلانگتا ہوں، فرائض کو چھوڑتا ہوں، نمازوں میں پیچھے رہتا ہوں، جمعے ترک کرتا ہوں، وہ سستیاں، وہ تغافل، وہ نیت کے فتور، وہ دل اور نفس کی ضد، ہٹ درمی، یہ ساری ابھی اس وجود پر ہے، تو پھر یہ پورا مہینہ جو عبادات کا چھڑکاؤ کیا ہے، اس بدن کے کھیت سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، کچھ بھی نہیں۔ اس کو پاکیزہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ زہر بیج ہے، زہر قاتل ہے، یہ اس بدن کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کھیت میں اچھے بیج بولو، اس بدن کو اچھا کرو، اس نگاہوں کو اچھا کرو۔ باطن جتنا اللہ کی محبت سے سرشار ہوگا، زہر اتنا اچھا ہوتا جائے گا۔ یاد رکھیے، ہم زہر پہ لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے باطن پہ لگ جائیں، زہر خود بخود۔ او بھائی، جو شخص اندر کا سیدھا ہے، نیت کا اچھا ہے، وہ آپ کے مال سے حسد کرے گا، وہ آپ کی اولاد سے حسد کرے گا۔ جو اندر، جو اپنے رب کی خشیت رکھتا ہے، وہ آپ کو گالی دے گا، وہ آپ کا مال پڑا ہوگا چوری کرے گا۔ اور جب اندر ٹھیک ہوتا ہے تو زہر خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ہم زہر کو ہی خوبصورت بناتے پھر رہے اپنے وَذَرُوا ظاہر الاسم وباطنہ، اللہ کہتا ہے ظاہر اور باطن کہ جتنے گناہ ہیں سارے چھوڑ دو، سارے چھوڑ دو۔ صحابہ اللہ کی قسم اپنی حالتوں پر بیٹھ کر اپنی حالت کو چیک کرتے تھے۔ میں وہاں بیٹھا تھا، میں بازار گیا تھا، اس وقت میری حالت کیا تھی؟ میں مسجد نبی میں پیغمبر کی محفل میں تھا، میری حالت کیا تھی؟ کیا حالت تھی؟ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ ہم جب اپنی بات کو اپنے کردار پر پیش کرتے، باتیں کیا ہے، کردار کیا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں ہم سب سے بڑے جھوٹے۔ تجزیہ دیکھو، اپنا تجزیہ کیسے کرتے ہیں ائمہ، کہتے ہیں اپنے قول کو اپنے فعل پر ہم پیش کرتے رہتے، کہتا کیا ہوں، کرتا کیا ہوں، سوچ کیا ہے، نیت کیا ہے، کردار کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کائنات کا میں جھوٹا انسان ہوں، جھوٹا۔ اور صحابہ اتنا خوف کھاتے تھے اس کیفیت سے۔ ہم کیا ہے ظاہر، ہم باطن کیا ہے محترم بھائیوں، بڑے بدلے ہوئے ہیں۔ ہماری تنہائیوں کا کسی کو اللہ کرے پتہ نہ چلے، کبھی بھی پتہ نہ چلے، یہ تو رب ہے، وہ اس نے پردے رکھے ہوئے، لیکن ہماری تنہائیاں ہمیں پتہ ہے۔ اس لیے کہا اپنے رب سے کہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی،
یا اللہ میرے پوشیدہ گناہ معاف کر، پوشیدہ گناہ۔ اس قدر خوف ہے صحابہ کو۔ ابن ابی ملیکہ بہت بڑے تابعی ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں 30 صحابہ سے ملا ہوں، 30 صحابہ سے ملا ہوں، 30 صحابہ سے میری ملاقات ہے، اور میں نے ان سب کی حالت کو یہ پایا تھا کہ وہ اپنی ذات پر ڈرتے رہتے تھے، یار ہمارے اندر کہیں نفاق تو نہیں آ گیا، کہیں نفاق تو نہیں آ گیا کہ ہم کہتے کیا ہوں، بولتے کیا ہوں، کرتے کیا ہوں، ہماری حالت مسجد میں کیا ہے۔ محترم بھائیوں، پہلی صفوں میں نماز پڑھنے والوں کو میں نے دیکھا ہے، جب فنکشن ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے یہ اس نمازی کے بیٹے کی شادی نہیں ہے، وہاں بدلا ہوا ہوتا ہے، وہاں اللہ کی بغاوتیں اس کی سرپرستی میں ہو رہی، اور جمعے میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہم مسجد میں کیا ہے، کاروبار میں کیا ہے، ہم دینی محفلوں میں ایک دوسرے سے کیسے ہیں، اور ذرا سا کسی سے تنازع ہو جائے پھر ہمارا کردار کیا ہے؟ نہیں، مومن ایک راہ پر چلتا ہے، وہ اخلاص کی راہ ہے، تقوی کی راہ ہے، خشیت کی راہ ہے، وہ اپنے ظاہر کو بھی گندا نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے باطن کو بھی گندا نہیں ہونے دیتا، وہ جس طرح دنیا میں لوگوں کے سامنے اپنا کردار پیش کرتا ہے، وہ اسی طرح دل کی کنڈیشن اور دل کے کردار سے بھی اپنے رب کے ہاں دھنی ہوتا ہے۔ یہ مومن کی کیفیت۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہم ان ساری باتوں کو سمجھیں، نفاق، عملی نفاق، جھوٹ عملی نفاق، مسجد میں آخری صفوں میں آنا عملی نفاق، فجر کی نماز نہ پڑھنا عملی نفاق ہے، عشاء کی نماز نہ پڑھنا عملی نفاق ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا عملی نفاق ہے۔ آپس میں یاری ہے، قرآن ہے والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یاریاں ہیں گناہ کی بنیاد پر ہے۔ نوجوانوں، اپنے رب سے ڈرو۔ ہماری یاریاں، ہمارے راز، ہماری تنہائی کی مجلسیں کیا فیصلے کر رہی ہوتی ہیں؟ یہ نفاق ہے۔ قرآن نے کہا منافق منافقوں کے یار ہے، منافق مرد منافق مردوں کے یار ہے، منافق عورتیں منافق عورتوں کی دوست ہے۔ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یأمرون بالمنکر، جب بھی محفل ہوگی، بات چیت ہوگی، گفتگو ہوگی، منصوبہ ہوگا، کسی کی غیبت ہوگی، کسی کے خلاف کچھ بولیں گے، گناہ کے کاموں پر پوری مجلسیں ہوں گی اور نیکی کے کاموں کی کوئی توجہ نہ ہوگی۔ نسوا اللہ فنسیہم یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے رستے میں مال دینے سے بھی منافق کتراتا ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، یہ منافق اپنے رب کو حقیقت میں بھولا ہوا ہوتا ہے، پھر اللہ بھی اس کو بھلا دیتا ہے۔ منافق نہ مال رب کو دیتا ہے، نہ وقت رب کو دیتا ہے، نہ جان رب کو دیتا ہے، نہ رب کو یاد کرتا۔ یہ سارے عملی نفاق ہیں۔ اس کو چیک کروں کس زمرے کا مسلمان ہوں۔ گزرنے کو ہے 30 دن کا، یہ کورس پورا ہو چکا ہے۔ اس بدن کے کھیت میں کچھ نباتات اگی جن کی پیداوار ایک بالی میں سے 6-7 بالیاں نکلی ہوئے ایک دانے سے، پھر ہر دانے کے چھٹے کے اندر 100 دانے ہوں، کوئی ایسی نیکی دل میں پیدا ہوئی؟ 30 دن کے اس پیریڈ سے کسی ایک خاص گناہ پر شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ یہ نہیں کرنا، اس نے میرے معیشت کا، میری زندگی کا، میری آخرت کا
بڑا بیڑا دھویا ہے، اب میں نے نہیں کرنا، اور پھر میں نے اخلاص کے ساتھ اللہ سے بڑے جذبے کے ساتھ استقامت مانگی ہو، کوئی ایسی کیفیت رمضان کے اندر پیدا ہوئی؟ کسی خیر کے کام پر ڈٹ جانے کا اپنے رب سے عہد ہوا؟ اس بدن کے اندر سے کوئی پیداوار چیک کر، کیا پیداوار ہوئی ہے؟ اور اگر پیداوار کچھ بھی نہیں ہوئی، وہی ناقد، وہی جڑی بوٹیاں، وہی کینچی کی طرح زبان، وہی غیبتیں، وہی بدگمانیاں، وہی قوموں پر تبصرے، سیاست پر تبصرے، وہی تفرقہ بادیاں، وہی گالیاں، وہی میڈیا پر بیٹھ کر بیکار گندے قسم کے کمنٹس اپنے آخرت کی کتاب میں گواہی کے طور پر چھپوانا۔ اگر وہی کیفیتیں ہیں تو پھر ابھی نفاق ان عبادتوں سے ختم نہیں ہوا۔ عبادت ایسی جو ظاہر اور باطن کو خوبصورت کر دے، یہ کوشش کریں، یہ رزلٹ لیں اپنے بدن سے، اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، اپنی کاوشوں سے، اپنی تہجدوں سے۔ اللہ کی قسم یہ رزلٹ لے لے تو سمجھ لے رمضان میں پا لیا ہے، اور اگر یہ رزلٹ نہیں ہے تو پھر دیکھ لیجئے لا یخرج الا نقدا، کوئی جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں، تو پھر سپرے کسی کام کا نہیں تھا جو میں نے چھڑکا، وہ گندی جڑی بوٹیاں بھی نہیں مری تو سپرے اچھا نہیں تھا۔ سپرے آپ کی یہ عبادت، وہ سپریٹ ہے، وہ اخلاص ہے، وہ جد و جہد ہے، وہ ندامت ہے، وہ شرمندگی ہے، وہ اللہ کی طرف لپکنا ہے۔ اگر یہ لپکنے مخلص طریقے سے نہیں ہوا تو پھر یاد رکھیں عادتیں نہیں بدلی تو یہ اخلاص نہیں رہا۔ عبادتیں زندگیاں بدلتی ہیں، روحیں بدلتی ہیں، کردار بدلتی ہیں۔ اگر عبادتوں سے کردار نہیں بدلے تو پھر عبادتوں میں وہ پاور نہیں ہے جو آسمانوں کی طرف جائے اور وہاں سے رحمتیں اور بخششیں کھینچ کے لائے۔ جن عبادتوں سے تبدیلیاں نہیں آتی وہ عبادتیں نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو پرکھیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ آپ کے سجدے آسمانوں پہ چڑھ رہے ہو، فرشتے لکھ لکھ کر صبح و شام سحریہ افتیاریہ دعائیں مناجات لے کر جا رہے ہو، پھر آسمان سے رحمتیں آئے اور بدن اور وجود میں تبدیلی نہ آئے، اللہ کی قسم پھر سمجھو کہ وہاں قبولیت نہیں۔ روح تسکین میں آئے، دل اپنے آپ کو سعادت مند محسوس کرے، خیر کے کام میرے لیے آسان ہوں، دل و دماغ میں تازگیاں پیدا ہوں، لپکنے کو دل کرے خیر کی طرف، شر سے نفرت پیدا ہو جائے تو سمجھے برکتیں آ رہی ہیں، رحمتیں آ رہی ہیں۔ اس کے یہ تبشیر ہے مومن کے لیے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر تسکین پیدا کر۔ اپنی عبادتوں کو ایسا بناؤ محترم بھائیوں، ان دنوں کو ضائع نہ کرو، پلٹ کے آؤ۔ بہن بیٹیوں، اللہ نے آپ کو توفیق دی، ہر مسجد میں تم زیادہ ہو، لیکن ان نیکیوں کو کرنے کے بعد ان کو بچاؤ، ان کو سمیٹو۔ یہ زاد راہ ہے، یہ باطن کا حسن ہے، یہ روح کی آزادی ہے، گردن سے، جہنم کی گردن سے آزادی ہے یہ عبادتیں۔ لہذا آؤ اپنے رب کی طرف۔